السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آمین تلاتداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء والی فتحہ سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و خدا آمینہ جلال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس والا۔ برادران اسلام، جیسا کہ گزشتہ جمعہ مبارک میں یہ بتلایا گیا تھا کہ آج کا خطبہ جمعہ مبارک عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بے بہا محبت کرتے ہیں اور بالخصوص امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عمر کم دی ہے
اس امت کے لوگوں کی اگر عمریں کم ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے اعمال اس امت کو دیے جو کرنے میں تو بڑے چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی محبت کا یہ بھی عالم ہے کہ اس نے ہمیں کچھ ایسے دن اور ایسی راتیں دی کہ جن میں ہم عبادت کر کے پہلی امتوں سے اجر و ثواب میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کی ایک رات لیلۃ القدر اگر ہم پا لیتے ہیں تو 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اس رات کی عبادت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عمر کم دی ہے تو اس نے ہمیں سہولتیں بے شمار کہ اس تھوڑی سی عمر میں ہم چھوٹے چھوٹے عمل کر کے اجر کثیر حاصل کر سکتے ہیں۔ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں پہلے اور رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، وہ راتوں میں سب سے افضل اور یہ دنوں میں سب سے افضل ہے۔ ان دنوں میں راتیں بھی شامل ہیں، یعنی کہ راتوں کو عبادت کرنا، ان 10 دنوں کے دنوں میں عبادت کرنا، چاہے رات کی عبادت ہو چاہے دن کی عبادت ہو، دونوں ہی افضل ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کی جو آخری عشرے کی 10 تاک اور جفت راتیں جو ہیں 5 جفت راتیں ہیں، ان کی جو عبادت ہے وہ بھی انتہائی افضل اور فضیلت والی عبادت والی، جو اس کے مقام مرتبے کو کوئی عبادت نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کیا کیا احادیث بیان فرمائی؟ انہیں پہلی حدیث سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ما من ایام افضل عند اللہ کے ہاں جو فضیلت والے دن ہیں ان میں من ایام عشر ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ جو ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن جو ہیں یہ سب سے افضل دن، ان دنوں کی عبادت اور ان کی راتوں کی عبادت سب سے افضل ہے۔ دوسری حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ما عمل ازکا عند اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پاکیزہ جو عمل ہے، ولا اعظم اجر من خیر، اور نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ عظمت والے جو عمل ہیں یعملہ فی عشر ذی الحجہ، جو انسان عشرہ ذی الحجہ میں کرتا ہے اس سے افضل کوئی عبادت نہیں۔ اور ان دنوں کے بارے میں آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین اور فضیلت والے جو دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ عز وجل، جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سب سے زیادہ جن دنوں کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے من هذه الايام، وہ یہ 10 دن ہیں جو عشرہ ذی الحجہ کے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول والجہاد فی سبیل اللہ، اگر انسان عام دنوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، لڑائی
دن جو ہیں جس قدر اہمیت کے حامل ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو جانتے ہوئے ہم اس ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ان 10 دنوں کو اپنی زندگی کے لیے غنیمت سمجھے اور کسی قسم کی ان 10 دنوں میں وہ سستی نہ کرے اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ 10 دن ہیں اور کرنے کے 10 کام ہیں۔ آپ یہ 10 کام کریں گے تو آپ یقین جانیں وہ مقام و مرتبہ حاصل کریں گے کہ جو آپ کے مقام و مرتبے کو کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکے گا۔ وہ 10 کام کیا ہیں؟ پہلا کام رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے، تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہے۔ تکبیر 2 طرح کی ہے، ایک تکبیر مطلق ہے اور ایک تکبیر مقید ہے۔ تکبیر مطلق یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، جب بھی آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، آپ کی زبان پر ان تکبیرات کا جاری ہونا ضروری ہے۔ یہ تکبیر مطلق ہے، یعنی جب ٹائم ملا جس وقت بھی آپ بیٹھے ہیں فارغ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور ان تکبیرات کو پڑھیں گے۔ تکبیر مقید کیا ہے کہ 9 ذی الحج یعنی حج والے دن سے یہ تکبیرات شروع ہو جائیں گی اور پھر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز فرض نمازوں کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ ان تکبیرات کو پڑھیں۔ تکبیر مطلق کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن زبیر، ان صحابہ کو یہ عمل ملتا ہے کہ جیسے ذی الحج کا چاند نظر آتا یہ بازاروں میں نکلتے، گلی محلوں میں نکلتے تو بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کو پڑھتے اور ان کی تکبیرات کے ساتھ لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے۔ اسی طرح جب یہ 9 سے لے کر 13 ذی الحج تک کا جو دن ہے ان میں میدان عرفات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ملتا ہے کہ وہ اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیرات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ والے خیموں میں پھر اس طرح پورا مینا جو ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی و بڑائی اور تمجید و تحلیل سے گونج جاتا ہے۔ ان دنوں میں تکبیرات کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں سے زیادہ عظمت والا اور فضیلت والا ہے۔ تو جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے گا تو ہم اس ہر بندے کو چاہیے کہ وہ ان تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دے، اور جب 9 ذی الحج ہوگی تو پھر وہاں سے 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہم میں سے ہم اس کو نمازوں کے بعد بھی پڑھیں گے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اجتماعی شکل و صورت کے اندر بھی اس کو پڑھا جائے۔ دوسرا کام نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى ہلال ذی الحجہ، جس بندے نے ذی الحج کا چاند دیکھ لیا واراد ان یضحیہ اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ قربانی کرے گا فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، تو اب وہ اپنے بالوں کو بھی نہیں کاٹے گا اور اپنے ناخنوں کو بھی نہیں کاٹے گا۔ جس بندے نے قربانی کری، نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے اگر وہ بندہ بھی عید والے دن یہ عمل کر لیتا ہے، یعنی وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر نہ اپنے بالوں کو کاٹتا ہے نہ اپنے ناخنوں کو کاٹتا ہے، اور جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے وہ گھر میں آتا ہے اپنے ناخنوں پر اپنے بالوں کو کاٹ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قربانی کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ تو ہمیں ہر بندے کو چاہیے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے اس سے پہلے وہ اپنے بالوں کو کٹوا لے، اپنے ناخنوں وغیرہ کو کاٹ لے، زیر ناف بالوں کو کاٹ لے
قربانی کرنے کے بعد یا قربانی کرنے سے پہلے وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹ سکتے ہیں۔ اس حدیث پر ہم سب عمل کرتے ہیں۔ جن جن بھائیوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ اپنے بالوں کو چھوڑ دیں، ناخن کو بھی چھوڑ دیں۔ جیسے ہی عید کی نماز پڑھ کے وہ گھر میں جاتے ہیں داڑیاں منہ دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی نبی کا فرمان ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور ایک وہ فرمان جس میں آپ نے 5 حکم دی کہ داڑیوں کو معاف کر دو، داڑیوں کو لٹکا دو، داڑیوں کو کھلا چھوڑ دو، داڑیوں کو لٹکاؤ۔ آپ نے داڑیوں کو لمبا رکھنے کا حکم دیا، ان کو بڑھانے کا حکم دیا، اس پر ہم میں سے کوئی عمل نہیں کرے۔ صرف 10 دن کے لیے نبی کی سنت پر عمل نہیں بلکہ پوری زندگی نبی اسلام کی ہر سنت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا جذبہ یہ 10 دنوں میں ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے اور اپنے بالوں وغیرہ کو نہیں کاٹنا، ناخنوں وغیرہ کو نہیں کاٹنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح نبی اسلام کی ہر سنت پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اسلام کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام، پہلا کام تکبیرات کا پڑھنا ہے، دوسرا کام جیسے ہی چاند نظر آئے گا اس سے پہلے پہلے ہم اپنے بالوں وغیرہ کو کاٹ لیں گے، چاند نظر آنے کے بعد ہم اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹیں گے۔ تیسرا کام ہے ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ عبادت کے دن ہیں تو آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہند بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی بیوی سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کانا یصوم 9 ذی الحجہ وعاشوراء ویوم وایام التشریق۔ نبی اسلام 9 ذی الحج کے روزے یعنی 9 ذی الحج تک روزے رکھا کرتے، عاشوراء کا روزہ رکھتے اور آپ ایام تشریق کا روزہ رکھتے۔ بعد میں اس کا معنی صرف 9 ذی الحج کیا ہے کہ آپ 9 ذی الحج کا ہی روزہ رکھتے، تو دونوں معنی درست ہیں۔ عبادت کی غرض سے آپ ان 9 دنوں کے اندر مسلسل روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور صرف 9 ذی الحج کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 9 ذی الحج کے روزے کی کیا فضیلت ہے؟ خاص 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک گزشتہ سال اور ایک سال جو چل رہا ہے، دو سالوں کے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک نفلی روزہ رکھا آپ نے صرف 9 ذی الحج کا، تو اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک روزہ نفلی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے جس بندے نے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کروا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے 100 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جائے، اور ایک خندق کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں فرمایا کما بین السماء والارض، جس طرح زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے اتنا اللہ اس بندے کو جہنم سے 3 بار دور کر دیتے ہیں، اور زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ گویا ایک نفلی روزہ رکھنے والا بندہ جہنم سے 1500 سال کی مسافت دور کر دیا، اور اگر وہ 9 روزے مسلسل رکھ لے تو آپ دیکھیں کہ وہ کروڑوں میں گنتی چلی جاتی ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرما دے۔ چوتھا کام صدقہ کرے۔ یہ دن عبادت کے ہیں اور ہر عبادت کا کام آپ ان 10 دنوں میں کریں، صدقہ کریں گے۔ صدقے سے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگرچہ ایک کھجور کے ساتھ بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچنا پڑے تو وہ بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی اگر زیادہ ہے تو زیادہ صدقہ کرو، تھوڑا ہے تو تھوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو ضرور۔ اگر آپ تھوڑے سے
میں صدقہ کریں۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں دے سکیں، تو پھر آپ کو دوسرے جو نیکی کے کام ہیں وہ بھی صدقے ہیں، وہ کر لینے چاہیے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان سے خوش ہو کر ملنا، چہرے پر مسکراہٹ لا کر کسی سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی دوسرے مسلمان کو خوش کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کو جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بندے کو رستہ بتلا دینا، جس کو رستے کا پتہ نہیں ہے اس کو رستہ صحیح دکھلا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کوئی نیکی کا کام آپ کسی کو کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو برائی سے روک دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے آپ سلام دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاتھ ملاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی سے گلے ملتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ دو ناراض مسلمان بھائیوں کو آپ ملا دیتے ہیں، ان کی صلح کروا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ سواری پہ سوار جا رہے ہیں تو کسی کو اپنے ساتھ بٹھا لیتے ہیں، لفٹ دے دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرض دار کو مہلت دے دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرض دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ قرض لوٹانے والے کے پاس اگر کچھ نہیں ہے آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں کو کھلانا، ماں باپ کو کھلانا، بہن بھائیوں کو کھلانا، ان کے ساتھ پیار محبت کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو اس طرح کے صدقے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا کہ میرے پاس صدقہ نہیں ہے، صدقے کے لیے مال و دولت نہیں ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اپنی عزت کا صدقہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا عزت کا صدقہ کیسے؟ میں اگر تو مجھے گالی دے گا تو میں خاموش رہوں گا، کوئی مجھے مارے گا تو میں خاموش رہوں گا، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اس کو برداشت کروں گا، صبر کروں گا۔ آپ میں تیرا یہ صدقہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ تو آپ ان 10 دنوں کے اندر صبر کا مظاہرہ کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کوئی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح کا صدقہ بھی آپ کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 5واں کام ہے نوافل کی ادائیگی کرنا۔ ان 10 دنوں میں 17 فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، یعنی فرض نمازوں کے جو فرض ہیں وہ 17 ہیں، وہ تو ہمیں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم نوافل کا اہتمام کریں تو پھر یاد رکھیے بہت زیادہ اجر سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا۔ 12 رکعتیں سنت موقع ہیں، آپ ان کے اوپر اگر پابندی کریں گے تو روزانہ آپ کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کیا گیا۔ اسی طرح 8 رکعتیں سنت غیر موقع ہیں، وہ اگر آپ ادا کریں گے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ 3 وتر ان کی بھی اوپر آپ پابندی کریں۔ 8 رکعت نماز تہجد ہے، ان 10 دنوں میں ان کی بھی کوشش کریں۔ اشراق کے 2 سے 6 نفل ہیں، ان کی آپ پابندی کریں۔ اسی طرح ضحیٰ کی 4 سے 8 رکعتیں ہیں، ان کی آپ پابندی کریں۔ وضو کے 2 نفل ہیں، آپ وہ پڑھیں۔ توبہ کے 2 نفل ہیں، وہ آپ پڑھیں۔ مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ 2 نفل پڑھیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ 4 رکعت نماز ادا کریں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان 4 رکعتوں کے بدلے میں لیلۃ القدر کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی ایک تو لیلۃ القدر وہ ہے جو ہم رمضان میں سال کے بعد پائیں گے، محنت اور مشقت کرنے کے بعد 5 راتیں جاگنے کے بعد وہ ہمیں نصیب ہو، اور ایک ہے کہ یہ ہمیں روزانہ نصیب ہو سکتی ہے اگر ہم عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعتیں سنت جو ہم
کہ ادا کریں گے نفل کی صورت میں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ چھٹا کام ہے ان 10 دنوں میں کرنے کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ۔ ایک تو تکبیرات کی صورت میں ہے جو میں نے پہلے بتایا، دوسرا ہے عام ذکر یعنی سبحان اللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والے جو دن ہیں، ولا احب الیہ من العمل فیہن، اور سب سے زیادہ محبوب دن جو ہیں اور ان محبوب دنوں میں جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، من هذه الايام العشر، وہ یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں، فیہن من التحریر، ان میں جو لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، والتکبیر اور اللہ اکبر جو کہنا ہے، والتمحید اور الحمدللہ جو پڑھنا ہے، یہ عام دنوں میں بڑی بڑی عبادتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔ ان کی کیا فضیلت ہے؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سبحان اللہ اعظم من احد، سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔ الحمدللہ اکبر من احد، الحمدللہ بھی پڑھنا احد پہاڑ سے زیادہ بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ اعظم من احد، اللہ اکبر اعظم من احد، اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے، اور اللہ اکبر ایک دفعہ کہنا یہ احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ کلومیٹروں میں احد پہاڑ ہے، 3 سے 4 کلومیٹر اس کی لمبائی چوڑائی ہے احد پہاڑ کی۔ تو آپ اندازہ کیجیے کتنا بڑا پہاڑ سے زیادہ اجر ہے سبحان اللہ پڑھنے کا، الحمدللہ پڑھنے کا، اللہ اکبر پڑھنے کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا۔ تو آپ یہ عام دنوں میں اس اجر کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کا اجر بڑھا چڑھا کر اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ان 4 کلمات کی کیا فضیلت بیان فرمائی؟ آپ نے فرمایا تنقص الخطایا کما تنقص الشجر ورقها، جس طرح خلا کے اندر درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس طرح بندے کے نامہ اعمال سے ان 4 کلمات کے پڑھنے سے بندے کے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ اس لیے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ام ہانی یہ نبی علیہ السلام کی چچا کی بیٹی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ ان کی عمر جب زیادہ بڑھ گئی تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہا بوڑھی ہو گئی ہوں، اب زیادہ لمبے چوڑے عمل نہیں ہوتے، مجھے آپ کوئی چھوٹے چھوٹے عمل بتائیں کہ جن کو میں کروں اور بڑا بڑا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا اے ام ہانی سبح اللہ مئۃ تسبیحۃ، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، فإنها تعدل لك 100 رغبة تؤتينيها من ولد اسماعیل، اس کا اللہ تجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا کہ اللہ تجھے روزانہ 100 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک غلام کے آزاد کرنے کا کیا اجر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ عضو کے بدلے، ہاتھ جوڑ کے بدلے، ہاتھ عذاب کے بدلے اللہ اس بندے کے عذاب کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو روزانہ 100 غلام کس کی نسل سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کے خاندان میں سے اگر کوئی بندہ غلام ہے تو اس غلام کو آزاد کرنے کا اجر، 100 غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وحمد اللہ مئۃ تحمیدۃ، اے ام ہانی روزانہ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، فإنها تعدل لك 100 فرس رجب ملجمة تحملينها عليها
تجھے اللہ تعالیٰ 100 دفعہ الحمدللہ کہنے پر اتنا اجر عطا کرے گا جتنا اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے کہ جو 100 گھوڑا تیار کرتا ہے اور ان 100 گھوڑوں کے اوپر پھر وہ ان کی سینے بھی کستا ہے اور پھر ان کے اوپر مجاہدین کو بٹھاتا ہے اور ان کو ساز و سامان دے کر اللہ کے راستے میں نکال دیتا ہے، جتنا اللہ اس 100 گھوڑوں پر سوار کرنے والے مجاہدین کو بھیجنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے، اللہ اتنا اجر تجھے روزانہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ روزانہ الحمدللہ جو ہے وہ بھی 100 دفعہ پڑھا کرے۔ آگے آپ نے فرمایا کبیرہ مئۃ تکبیرۃ، روزانہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، فإنها تعدل لك مئۃ بادرۃ مقلدۃ متقبلۃ، کہ روزانہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے تجھے 100 قربانیاں وہ جنہیں کلاتا ڈال کر مینا میں رخصت کیا گیا اور جنہیں مینا میں ذبح کیا گیا، نہر کیا گیا، جتنا اجر اللہ ان 100 قربانیوں کو قربان کرنے والے کو عطا کرتا ہے، اتنا اجر اللہ تجھے روزانہ عطا فرمائے گا اگر تو روزانہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے گا۔ وَحَلِّلِ اللَّهَ مِئَةَ تَحْلِيلَةً، اور آگے آپ نے فرمایا اے ام ہانی روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کیا ہوگا؟ تملأ ما بین السماء والارض، زمین سے آسمان کا جو خلا ہے یہ اللہ تیرے لیے نیکیوں سے بھر دے گا۔ ولا يرفع يومئذ لأحد عمل، اور کسی بندے کا اتنا بڑا عمل اللہ کی طرف نہیں اٹھایا جائے گا الا ان یأتی بمثل ما آتیت بہ، مگر وہ جو تیری مثل عمل کرے گا، وہ بندہ تیرے جو ثواب کو پہنچ سکے گا جس نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ تو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے زمین و آسمان کے خلا کو نیکیوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور اس جیسا عمل دنیا کائنات میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اور اس کے اجر و ثواب کو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ امام حاکم کی ایک روایت میں ہے، آپ نے سیدہ ام ہانی سے کہا قولی لا الہ الا اللہ لا تترک لک ذنبا، تو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، تیرے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، تیرا ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا، ان کلمات کو ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ پڑھنے سے آپ بڑے بڑے اجر و ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ 7واں کام ہے جو ان 10 دنوں میں ہم نے کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن مجید کو روزانہ اگر آپ 3 سپارے پڑھیں گے تو 10 دنوں کے اندر آپ کا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک قرآن کم از کم ان 10 دنوں کے اندر مکمل کریں، اور ایک ایک لفظ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے سے بندے کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اگر اسی طرح قرآن مجید کے حروف کا اندازہ لگائیں تو وہ نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اس اجر عظیم کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ 8واں کام ہے حج کرنا۔ حاجی حج کرنے والے تو روانہ ہو گئے اور وہ اللہ کے گھر میں مزے لے رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائیں گے، جب اس کی طرف سے بلاوا آئے گا تو ضرور انشاءاللہ جائیں گے۔ جو پیچھے رہ گئے یعنی ہم لوگ، وہ کون سے عمل ہیں جن کو ہم یہاں کریں تو حج کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ پیسے لگا کر حج کا اجر حاصل کرنا ہے، ایک ہے یہاں بیٹھ کے مفت میں آپ حج کر سکتے ہیں اور روزانہ آپ 20 حج کر سکتے ہیں۔ پہلا
من خرج من بیته متطہرا الى صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جس طرح احرام باندھنے والے حاجی کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے، اس طرح اس بندے کو بھی اجر دیا جاتا ہے جو بندہ اپنے گھر سے بابود ہو کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اور دن میں آپ 5 بار مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو 5 حج آپ روزانہ کر سکتے ہیں، ایک نماز کے اور ایک مسجد میں آنے کا بھی۔ آپ نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، کوئی بندہ اپنے گھر سے پاک ہو کر مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو اس بندے کے لیے بھی ایک حج کا اور ایک عمرے کا اللہ تبارک تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم او یعلم خیرا، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ کوئی نیکی کا کام سیکھے گا، کوئی نیکی سیکھے گا یا نیکی کرنے کا کسی کو حکم دے گا، کوئی خیر کی بات سیکھے گا یا کسی دوسرے کو سکھائے گا، اس بندے کو بھی اللہ رب العالمین ایک مکمل حج کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جو بندہ صبح فجر کی نماز جماعت میں ادا کرتا ہے، ثم قعد، پھر وہ اپنی نماز کی جگہ پر یا مسجد میں رہتا ہے، باہر نہیں جاتا، مسجد میں رہتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ، آپ نے فرمایا اس بندے کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ فجر کی نماز ادا کر کے مسجد میں رہتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، 2 نمبر اشراق کے پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ ایک دن میں آپ کتنے حج اور کتنے عمرے کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس مدینے کے غرباء اور غریب لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ امیر لوگ ذهبت الدثور بالاجور، یہ امیر لوگ جو ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، یہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے بڑھے، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول، ان کے پاس مال ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جہاد پہ چلے جاتے ہیں، حج پر چلے جاتے ہیں، اور یہ ہم سے نیکیوں میں اجر و ثواب میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میں ایک عمل بتلاتا ہوں، اگر تم اس کو کرو گے تو تم بھی ان کے اجر و ثواب کو پہنچ جاؤ گے، بلکہ وہ تمہارے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتلائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب فرض نماز ادا کر لو تو فرض نماز ادا کرنے کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھو، تو تمہارے اجر کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکے، تم ان سے بھی اجر میں آگے نکل جاؤ۔ تو جب امیر صحابہ نے دیکھا کہ یہ غریب صحابہ جو ہیں یہ نماز کے بعد بیٹھ کے کچھ پڑھتے ہیں، ان کا بھائی کیا پڑھتے ہو؟ ہم یہ پڑھیں، جس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کہا جی اللہ کے رسول نے یہ اس کی فضیلت بیان فرمائی، تو انہوں نے کہا، انہوں نے بھی شروع کر دیا، پھر وہ بھی غریب صحابہ جو اللہ کے رسول کے پاس آئے، یہ تو پھر آپ سے آگے بڑھے، آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کے بعد بھی جب آپ یہ ذکر کریں گے تو آپ کو حج کا اجر، جہاد کا اجر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر، یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ تو آپ اندازہ کیجیے کہ وہاں 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ لگا کر یہ اجر آپ حاصل کریں گے تو یہ اجر اللہ آپ کو یہاں پہ بھی دے گا۔ اگر آپ ان چیزوں کی پابندی کریں گے، اگر اللہ آپ کو مال و دولت سے نوازے
الحج المبرور لیس لہ الا الجنہ، حج مبرور مقبول حج کی ابتدا جو ہے سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ جب حاجی بدان عرفات سے واپس لوٹتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج بھی جنم دیا ہے، اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آپ کے بھی نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہ سکتا اگر آپ ان کاموں کے اوپر پابندی کریں گے۔ نواں کام ہے آپ نبی علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی پریشانیوں کا مداوع کر دیں گے، ہر غم، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ روزانہ کم از کم اس نبی کے لیے جو ہمارے لیے راتوں اٹھ کے دعائیں کرتا رہا اور اتنی دعائیں کرتا رہا، اتنا روتا رہا کہ رب کہتا مجھے کیا چاہیے، اس نبی کے لیے جو ہمارے لیے راتوں اٹھ کے دعائیں کرتا رہا، اس کے لیے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کے لیے درود و سلام اس ذات پر بھیجیں۔ کم از کم ہر بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 10 بار تو صبح و شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ کم از کم، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، جتنا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ آپ صبح و شام 10 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ 10واں کام اور 10واں دن، جب 10 ذی الحج کی صبح فجر کی نماز آپ ادا کریں گے، اس کے بعد آپ غسل کریں، اس کے بعد مسواک کریں، خوشبو لگائیں، اچھا لباس پہنیں اور پیدل چلتے ہوئے عیدگاہ میں آئیں۔ جہاں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہو وہاں تشریف لائیں۔ جس رستے سے آئیں واپس اس رستے سے نہیں جائیں، دوسرے رستے سے جائیں۔ آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے تکبیرات کو بلند آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں۔ خطبہ سنیں، خطبہ سننے کے بعد نماز پہلے پڑھیں گے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کے بعد دعا ہوگا اور دعا کے بعد آپ مسلمانوں سے عید ملیں گے۔ عید ملنے کے بعد ایک دوسرے کو تقبل اللہ منی ومنکم اس کلمات کا آپ ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے والدین سے ملیں، عزیز و اقارب سے ملیں، دوست احباب سے ملیں، ان کے گھروں میں جا سے ملیں۔ ناراض جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان سے ملیں۔ بچوں سے پیار اور محبت کریں، ان کو عیدی وغیرہ دیں، انہیں خوش کریں، اپنے ناخنوں کو کاٹیں، اپنے بالوں کو کاٹیں، قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک آپ تکبیرات کو پڑھیں گے اور 13 ذی الحج کی عصر تک آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کے دن جو کرنے کے کام ہیں ان میں عید کی نماز کے بعد قربانی ہے، تو قربانی کرتے ہوئے آپ نے جو جانور ذبح کرنا ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے، اس کا سینگ نہ ٹوٹا ہو، آنکھ سے کانا نہ ہو، پاؤں سے لنگڑا نہ ہو اور بیمار نہ ہو، کھیرا جانور نہیں ہونا چاہیے، 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے، بکرا، بھیڑ، دمبا، اسی طرح ان کے مذکر مؤنث گائے، مذکر مؤنث اونٹ، مذکر مؤنث یہ جانور آپ قربانی کے اوپر ذبح کر سکتے ہیں۔ کٹے کی قربانی کے اندر اختلاف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سب سے افضل قربانی جو ہے وہ اونٹ کی قربانی ہے، کیونکہ اس کے اندر 10 قربانیاں ہیں، گائے کی قربانی کے اندر 7 ہیں، بکرے اور بھیڑ کی قربانی 1 ہے، تو سب سے افضل قربانی اونٹ کی قربانی ہے۔ اس طرح نبی اسلام سفید جانور کرنا پسند کرتے تھے، براؤن، چتکبرا جس کے اندر 2-3 کلر ہوتے ہیں وہ جانور، ایسا جانور جس کی آنکھ، پاؤں اور اس کے منہ کا والا حصہ جو ہے اس کے اوپر بلیک جو ہے نشان ہو، وہ جانور بھی نبی اسلام کو پسند تھا، وہ جانور نبی اسلام کرتے تھے۔ خصی جانور بھی آپ قربانی میں کریں، آرڈر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جانور جو قربانی کا ہو وہ صحت مند، توانا اور تندرست ہونا چاہیے۔ یہ قربانی یہ 10 ذی الحجہ میں کرنے کے 10 کام آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں یہ کام کر کے اجر عظیم اور اجر کثیر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔